اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین خالق الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی رسول الکریم الذي ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بشيرا ونذيرا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين العيمين المعصومين المظلومين رحمته ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكرهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من اليوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. مجلس کا آغاز اب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہونا تھا، اور موسم کی وجہ سے جو تاخیر ہوئی ہے، میں اس تاخیر کی وجہ سے اس مجلس کے کلام کو طولانی نہیں کروں گا. کوشش کروں گا کہ آپ کی جو زحمت ہے اس وقت اس کا خیال رکھوں، وقت کا خیال رکھوں، مجلس اپنے مقررہ وقت پہ ہی اختتام ہو، میرا کلام حقیر کلام جو ہے مقررہ وقت پہ ہی اختتام ہو، تاکہ آپ کو زیادہ موسم کی اذیت نہ اٹھانی پڑے. آپ اس بارش کے باوجود بے فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ سے راضی رہے، آپ کے اس خلوص کو قبول کرے، آپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور روز محشر بھی شفاعت کرے انشاءاللہ، اور آپ کے توسل سے بھی اس حقیر کی بھی شفاعت کرے. خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتے قرآن مجید میں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ بھی منصوبے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی منصوبے بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین منصوبے بنانے والا ہے. میں آپ کی خدمت میں کچھ تفصیلاً باتیں کرنا چاہتا تھا، ان تفصیلات کو اب میں محدود کروں گا، سمیٹ لوں گا، اور اپنی بات کو اختصاراً آپ کے سامنے رکھوں کہ خداوند تعالیٰ نے ہر مکر کرنے والے کو مہلت دی، ہر منصوبے بنانے والے کو مہلت دی، تاکہ خداوند تعالیٰ کے خلاف مغرور ہو، اعلان جنگ کرے، سرکشی کرے. اور خداوند تعالیٰ کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے کہ وہ ہر سرکش کو سرکشی کے لیے مہلت دیا کرتے ہیں، اور سرکشی کے خلاف، اس مہلت کے خلاف اپنے مخلصوں کو بھی مہلت دیا کرتے ہیں. سرکشوں کو مہلت دیا کرتے ہیں، مخلصوں کو موقع دیا کرتے ہیں. سرکشوں کو سرکشی کی مہلت، مخلصوں کو خلوص کا موقع، خلوص کے ثابت کرنے کا موقع. تاریکی جہاں پہ بھی نظر آئے، وہاں پہ چراغ ہدایت روشن کرنے والوں کو چراغ ہدایت روشن کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. اور خداوند تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں بہترین انداز میں کہا ہے کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین منصوبے بناتے ہیں، یہ جو نمرود ہے، فرعون ہے، حامان ہے، یزید ہے، یہ جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے منصوبے بنائے، خداوند تعالیٰ انہی کے منصوبوں کے ذریعے ان کے عزائم کو نیست و نابود کرے گا.
اور انہی کے منصوبوں کو بروئے کار لا کے ان کے اہداف کو ذلیل کرے گا، ان کے کردار کو ذلیل کرے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کی سماعت کرتا ہوں، بات تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے تاکہ میں اپنے مقصد پہ آ جاؤں اور بات کو سمیٹ لوں۔ 15 سے 20 منٹ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ بات سمیٹ لوں۔ نمرود بہت بڑا سرکش تھا، بہت مغرور بادشاہ، ظالم، حاکم، جو بھی آپ نام دیں، اس حد تک مغرور ہوا کہ خدائی کا دعویٰ کیا، بہت سارے منصوبے کیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس مغروریت کے خلاف خلوص کا قیام کیا، اس تاریکی میں چراغ روشن کیا ہدایت کا۔ اب نمرود نے چاہا کہ اپنے مکر سے، اپنے فریب سے، منصوبے سے اس چراغ ہدایت کو بجھا دے۔ خداوند تعالیٰ نے کہا بنا دو منصوبے تم بناؤ، کام ہم اپنا نکال لیں گے، کام تم کرو، مقصد ہمارا پورا ہوگا۔ تو بات کو سمیٹ کے نمرود نے چاہا کہ منصوبے بنائے، چراغ ہدایت کو بجھا دے۔ تو سب سے بڑی جو مثال ہے نمرود کی نمرودیت کی، وہ ظاہر ہوئی جب منصوبہ بنایا آتش نمرود کا۔ ایک طرف نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے اس چراغ کو خاموش کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت شاید اس وقت تک چند ہی لوگ جانتے ہو، بستیوں میں نہ جانتے ہو، علاقوں میں نہ جانتے ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت، حقیقت، نبوت، ان کا اعجاز اور خداوند تعالیٰ کے توحید کی حقیقت اور نمرود کے جھوٹ کی سچائی، یعنی اس کے جھوٹ کو شاید لوگ نہ جانتے۔ نمرود نے چاہا کہ اپنی طاقت سے اس جھوٹ کو ثابت کرے اور سچ کو دبا دے۔ خداوند تعالیٰ نے مہلت دی، کہا کہ انتظام کر لو آگ کا۔ نمرود نے کہا کہ آگ کا انتظام کروں گا، ابراہیم کو لاؤں گا۔ خداوند تعالیٰ نے کہا آگ کا بھی انتظام کرو، ابراہیم کو بھی لاؤ۔ نمرود نے کہا کہ اپنی مغرور طاقت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا اور ابراہیم کو کمزور و ناتوان دکھاؤں گا۔ خداوند تعالیٰ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کرو تم بھی منصوبے، میں بھی منصوبے کرتا ہوں۔ آگ تم روشن کرو، لوگ تم جمع کرو، ابراہیم کو آگ میں تم ڈالو، نتیجہ میرا وہاں سے حاصل ہوگا۔ تو جس حقیقت کو نمرود نے دبانا چاہا، نمرود کے منصوبے سے ہی وہ حقیقت آیا ہوئی، وہ حقیقت روشن ہوئی۔ آگ میں ڈالا نمرود نے جناب ابراہیم کو ختم کرنے کے لیے، مردہ کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ اسی آگ سے خداوند تعالیٰ نے اسی ابراہیم کو نکالا زندہ اور حقانیت کے ساتھ۔ پیغام توحید اس آگ سے نکلا۔ منصوبہ نمرود کا تھا، منصوبہ نمرود کا تھا کہ پیغام نمرود نکلے۔ لوگ جمع کیے، بستیاں جمع کی، اعلان ہوئے، سارے انتظام خود نمرود نے انتظام کیے، پیسے خرچ، ملازم خرچ، سلطنت خرچ، ہر جگہ پیغام کروا دو کہ کل تم نمرود کی طاقت دیکھو گے، کل تم ابراہیم کو مغلوب ہوتا ہوا دیکھو گے۔ خداوند تعالیٰ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جناب ابراہیم گھر گھر تب تک پیغام دیتے تھے، ایک جگہ بستیاں جمع نہیں ہوتی تھی، ایک جگہ طاقت اور عوام جمع نہیں ہوتے تھے۔ خداوند تعالیٰ نے کہا جمع کرو لوگوں کو، میرے ابراہیم کا کام آسان ہوتا ہے، بستیوں کو بلاؤ، میرے ابراہیم کا کام آسان ہوتا ہے، آگ جلاؤ، میرے ابراہیم کا کام آسان ہوتا ہے۔ حاکموں کو بھی بلاؤ، عوام کو بھی بلاؤ، تاکہ حاکم و عوام و کمزور و غریب و امیر ہر کسی کے سامنے ابراہیم اور خداوند تعالیٰ کی توحید کی حقانیت روشن ہو آیا۔
تو منصوبہ فرعون کا تھا، مقصد ابراہیم کا نکلا، خداوند تعالیٰ کا نکلا۔ تو تاریخ کہتی ہے، میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں، آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کو اس اذیت میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں اس بارش میں، جناب زہرا آپ سے راضی رہے، تو بات سمیٹ لیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے کوچ کیا، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ حسین آپ نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، مجھے اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی ہے، امر بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، امانت بھی ہے کہ مجھے اس راستے پہ جانا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حسین اس راستے پہ قتل ہو جاؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کوئی نئی بات نہیں بول رہے ہو، نانا نے مجھے پہلے ہی بول چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نانا نے مجھے پہلے ہی کہا کہ حسین تم اس راستے پہ جاؤ گے جہاں تمہارا خون بہایا جائے گا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ تم اس راستے پہ جاؤ جہاں تم قربان ہو، اور اس راستے پہ جہاں تم قربان ہو جاؤ گے، تمہاری قربانی کی وجہ سے، تمہاری قربانی کے نتیجے سے میرے دین کو حیات ملے گی، حق ظاہر ہوگا، حقانیت ظاہر ہوگی۔ بات اتنی نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام سے کہا گیا کہ حسین اگر خود جا رہے ہو، اگر سمجھتے ہو کہ آپ کی قربانی میں مصلحت ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اگر آپ سمجھتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ نانا کی بشارت ہے کہ آپ کی اس قربانی میں خدا کی مصلحت ہے، تو کم از کم آپ خود چلے جائے، گھر کی عورتوں کو نہ لے، مستورات کو نہ لے، خواتین کو نہ لے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جس خداوند نے میری قربانی میں مصلحت رکھی ہے، اسی خداوند نے زہرا کی بیٹیوں کی اسیری میں بھی مصلحت رکھی ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا جو شریکت الحسین ہے، وہ نہ صرف شریکت الحسین ہے، وہ مکر اللہ ہے، خداوند تعالیٰ کا منصوبہ ہے، جو جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا کام اختتام پہ پہنچا، خداوند تعالیٰ کے منصوبے کو انجام تک پہنچانے کے لیے جناب زینب کا کام وہاں سے شروع ہوا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ نمرود نے چاہا کہ ابراہیم کو بلا کے، کمزور دکھا کے، مغلوب کر کے، جلا کے لوگوں کو ڈرایا جائے گا، حقانیت ختم کر دی جائے گی، چھپا دی جائے گی۔ یزید نے چاہا کہ حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے، قتل کر دیا۔ یزید نے چاہا کہ حسین علیہ السلام کے پیغام کو بھی قتل کیا جائے، ختم کیا جائے، دبایا جائے۔ تو یزید نے وہ دبانے کے لیے امام حسین علیہ السلام اور انصار و اولاد کا قتل تو کیا، مگر بات کو دبانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اسیری کا انتظام کیا کہ ان کی اولاد کو، ان کے مستورات کو اسیر بنایا جائے، تاکہ لوگ ان کی اسیری کو دیکھ کے مجھ سے ڈرے، ان کی اسیری کو دیکھ کے میرے جلال سے ڈرے، میرے خوف سے خاموش ہو جائے۔ جس جگہ حسین علیہ السلام کی حقانیت نہیں پہنچی تھی، نمرود نے اپنے آتش نمرود سے ابراہیم کی حقانیت اس جگہ تک پہنچائی۔ یزید نے جناب زینب کی اسیری سے شام ہو یا کوفہ ہو، وہاں تک امام حسین علیہ السلام کی حقانیت پہنچائی۔ اگر زینب کی اسیری نہ ہوئی ہوتی، حسین کی حقیقت کو شام کے دربار میں کوئی جاننے والا نہیں ہوتا۔ اگر زینب نہ ہوتی، اگر امام سجاد کا قیام نہ ہوتا، اسیری نہ ہوتی، تو حسین علیہ السلام کی شہادت صرف شہادت رہ جاتی، انقلاب نہیں ہوتا، پیغام نہیں ہوتا، دین کی حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ جو یزید گمان کر رہا تھا
کہ اس کا منصوبہ ہے قتل کے بعد اسیری کے ذریعے دبانا. خداوند تعالیٰ در حقیقت منصوبے کر رہا تھا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم کرو حسین کا قتل کرو، میں حسین کے خون سے اپنے دین کو زندہ کروں گا. تم زینب کو اسیر کرو، زینب کی اسیری سے میں اپنے حسین کی حقانیت کو زندہ کروں گا. اگر یزید جناب زینب کو اسیر نہ کرتا، جناب سجاد کو اسیر نہ کرتا، تاریخ دربار شام و کوفہ میں حسین علیہ السلام کی حقانیت کو سن نہیں پاتی، جان نہیں پاتی. یہ حقانیت امام حسین علیہ السلام کی مرہون منت ہے جناب زینب کی اسیری، امام سجاد علیہ السلام کے اسیری. تو یہ منصوبہ تھا خداوند تعالیٰ کا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور آخری بات میں سمیٹتے ہوئے بات کو تفصیل میں نہیں، اختصار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے جا رہا ہوں. اور یہ مکر اللہ صرف جناب زینب پہ اختتام نہیں ہوتا. یہ مکر اللہ کی ذمہ داری کہ خداوند تعالیٰ کے منصوبے کو بروئے کار لانے کی ذمہ داری جناب زینب پہ ختم نہیں ہوتا. یہ ہر اس انسان پہ لاگو ہوتا ہے جو جناب زینب کی تقلید میں وہی کام کرنے نکلتا ہے جو جناب زینب نے کیا. اور جناب زینب کا کام تھا عزاداری کے ذریعے حقانیت امام حسین علیہ السلام کو پہنچانا، پیغام امام حسین علیہ السلام کو پہنچانا، مقصد امام حسین علیہ السلام کو پورا کرنا. تو اگر آپ عزادار بنتے ہیں تو آپ جناب زینب کا کام اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں، اور اگر آپ جناب زینب کا کام اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں تو آپ وَمَكَرَ اللَّهُ کے حصے دار بن جاتے ہیں کہ یہ خدا کا منصوبہ ہے جس کے ذریعے خدا کی حقیقت کو، خدا کی دین کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم نے قتل سے دبانا چاہا، میں خون سے زندہ کروں گا. تم نے اسیری سے دبانا چاہا، میں ان کے آنسوں سے زندہ کروں گا. تم نے آگ سے مٹانا چاہا، میں آگ کے شعلوں سے زندہ کروں گا اپنے دین کو، اپنی حقانیت کو، اپنے حسین کو. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنا یعنی آتش نمرود میں سے ابراہیم کو زندہ و سالم باہر نکالنا، ظلمت کے خلاف چراغ ہدایت روشن کرنا، حقانیت توحید، حقانیت دین روشن کرنا. بس حساس رہے، خبردار رہے، یہ آپ کا منصوبہ نہیں ہے. یہ عزاداری کرنا، یہ 72 تابوت آپ کا منصوبہ نہیں ہے، یہ مجلس آپ کا منصوبہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کس تنظیم کے نام سے یہ مجالس انعقاد ہوتے، یہ ان تنظیموں کا منصوبہ نہیں ہے. یہ مکرو کے مقابلے میں مکر اللہ ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے. یہ یزید کے منصوبوں کے مقابلے میں خدا کا منصوبہ ہے. تو بس اس کی قدر کرے اس طرح سے. یہ خدا کا منصوبہ ہے، اس سے خدا کا مقصد حاصل کیجئے. یہ حسین کا منصوبہ ہے، اس سے پیام حسین کو زندہ کیجئے. یہ مکرو کے مقابلے میں مکر اللہ ہے. یہاں پہ ابراہیم کی ضرورت ہے، ابراہیم کے مقلد کی ضرورت ہے. یہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مقلد کی ضرورت ہے، زینبی کردار کی ضرورت ہے. ہر ایک مقصد جو ہمارا اپنا ہو، اپنی ذات کا ہو، اپنے گھر کا ہو، اپنی تنظیموں کا ہو،
ان کو ان منصوبوں سے باہر نکال دیجئے اور حسین کے مقصد کو، جناب زینب کے مقصد کو اس منصوبے میں داخل کیجئے۔ ہر کوئی مقصد جو جناب زینب کے مقصد کے آڑے آتا ہے اسے باہر نکال دیجئے، وہ چاہے اپنی ذات کا ہی کیوں نہ ہو۔ ہر کوئی مقصد جو مقصد حسین کے آڑے آتا ہے وہ اپنی ذات کا ہی کیوں نہ ہو۔ ہر کوئی عادت جو حسین کے مقصد کے آڑے آتی ہے وہ عادت باہر پھینک دیجئے، وہ اپنے ذات کی ہی کیوں نہ ہو، اپنے انجمن کی ہی کیوں نہ ہو، اپنے تنظیم کی ہی کیوں نہ ہو، اور سنجیدہ ہو جائے یہاں پہ صرف ایک منصوبہ ہے، وہ مکر اللہ، یہ خدا کا منصوبہ ہے یزید کے منصوبے کے مقابلہ۔ نمرود نے آتش تیار کیا، آگ تیار کی، خداوند تعالیٰ نے اس آگ سے اپنا مقصد نکالا۔ یزید نے اسیری تیار کی، اہل بیت کو اسیر کیا، خداوند تعالیٰ نے اس اسیری سے اپنا کام نکالا۔ تو بس آپ بھی اس عزاداری سے خدا کا کام نکالا، حسین کا کام نکالا۔ اور میری بات یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ حسین نے مکر اللہ کے لیے آتش نمرود سے بھی بڑی آگ میں خود کو جھونکا۔ جب ابراہیم آگ میں پھینکے گئے تو حکم ہوا آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جا، اور اس طرح کی ٹھنڈی ہو جا کہ آرام دہ ہو میرے ابراہیم کے لیے۔ ابراہیم نے خود کو قربانی کے لیے حاضر رکھا، مجھے اس سے جتنا امتحان لینا تھا لے لیا۔ امتحان کی آزمائش کی سختی سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ ابراہیم گزرے، ٹھنڈی ہو جا۔ امام حسین علیہ السلام و مکر اللہ کے وہ منصوبے ہیں جس کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، کیونکہ خداوند تعالیٰ ان کے امام حسین علیہ السلام کی رضا سے خود راضی ہو رہے تھے، اور اپنی رضا سے امام حسین علیہ السلام کو راضی ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اور جب آتش نمرود میں ابراہیم کو بھیجا گیا تو حکم ہوا آگ ٹھنڈی ہو جا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو اس آتش یزید میں بھیجا گیا تو سخت سے سخت ہوا، آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کے خداوند تعالیٰ عاشق ہوتے گئے، اور زیادہ دیکھنا چاہتے تھے اور زیادہ قصیدے پڑھنا چاہتے تھے۔ جناب ابراہیم کی آزمائش ہوئی ایک حد تک، ابراہیم کو اس آزمائش سے نکالا گیا، گزارا نہیں گیا، تکلیف سے گزارا نہیں گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خلوص کا عالم یہ تھا کہ امام حسین آزمائشوں سے گزرتے جا رہے تھے، خداوند تعالیٰ عاشق سے عاشق تر ہوتے جا رہے تھے، قصیدے پڑھنا چاہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام آزمائشوں میں جا رہے تھے، خداوند تعالیٰ اعلان کرا رہے تھے منادی سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سبھی آزمائشوں کا محاصل دیا۔ وَفَدَّيْنَاهُ بِالذِّبْحِ الْعَظِيمِ، جناب ابراہیم علیہ السلام سے ایک اور آزمائش لی گئی۔ ابراہیم کو کہا گیا کہ خنجر اپنے فرزند کے حلق پہ رکھ۔ جناب ابراہیم نے خنجر رکھا، آزمائش سے گزرے، مگر اس خنجر چلنے کے نتیجے میں جو حلق کٹ جاتا اپنی اولاد کا، اللہ تعالیٰ نے وہ درد نہیں دکھایا، اس درد سے نہیں گزارا، اور کہا کہ اس ذبح کو ذبح عظیم سے ہم تبدیل کریں گے۔ اور خداوند تعالیٰ جانتے تھے
خالق ہے، مالک ہے کہ میں کس ذات کے ذریعے اس ذبح کو تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ وہ جو ذات ہوگی وہ مجھ پہ سب کچھ لٹا دے گی اور ہر تکلیف سے گزر لے گی تاکہ میری حقانیت کا پیغام زندہ ہو جائے۔ اور وہ جو خنجر اسماعیل کے حلق سے نہیں گزرا، وہ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کے کیا کتنے ہی اسماعیل کے حلق سے گزرا۔ جو خنجر اسماعیل کے حلق پہ ادھورا رہا، وہ خنجر علی اکبر کے حلق پہ چلا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اس منصوبے خداوند تعالیٰ کے منصوبے کے لیے جو آتش نمرود تھی، اس کی 100 گنا 1000 گنا زیادہ آتش امام حسین علیہ السلام کے لیے تیار کی۔ جناب اسماعیل کی قربانی جتنی سخت تھی، اس سے 100 گنا 1000 گنا زیادہ امام حسین علیہ السلام کے لیے سختی مقرر کی گئی۔ اما امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک سختی سے گزرتے گئے اور یہ کہتے گئے رضیت برضائک و تسلیما بعمرک، خدایا تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو شاہد و راضی ہے میں راضی ہوں اس سے۔ اگر یہ آپ کا امر ہے خداوند، اگر تمہارا کام اس سے پورا ہوتا ہے، میں علی اکبر کے خون پہ بھی راضی ہوں، عباس کے خون پہ بھی راضی ہوں، اون محمد کے خون پہ بھی راضی ہوں، قاسم کے خون پہ بھی راضی ہوں، بس یہ بتا کہ تیرا کام اس سے پورا ہوتا ہے۔ بس جیسے کہ مجھ سے کہا گیا کہ بانی مجالس چاہتے کہ یہاں پہ مصائب ہو علی اصغر کے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب علی اکبر کی قربانی بھی دی تو خداوند تعالیٰ کے منصوبے کے لیے اپنے گھر کے جھولے کی طرف نظر دوڑائی اور کہا کہ اسماعیل کی ذبح کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اگر میرے گھر کے جھولے میں جو حلق ہے 6 ماہ کا، اگر اس گردن سے بھی خنجر گزرنا ہو گزر جائے، گزر جائے، میرے نانا کا دین باقی رہے، میرے اصغر کا گلا کٹ جائے، خدا کا منصوبہ پورا ہو جائے۔ بس عزاداران امام سے میں زیادہ تفصیل سے مصائب نہیں سنوں گا، مصائب آپ نے سنے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یزیدیت کا کردار عریاں کیا علی اصغر کے ذریعے۔ تاریخ میں شک رہتا کہ شاید امام حسین علیہ السلام نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں۔ تاریخ میں شاید شک رہتا کہ امام حسین علیہ السلام نے بغاوت کی، مگر تاریخ جب پلٹ کے یہ دیکھتے ہیں حسین نے اگر بغاوت کی بھی تھی، اگر وہ مسلمان تھے تو یہ کون سی مسلمانی ہے کہ 6 ماہ کے علی اصغر کا گلا بھی کاٹا گیا۔ تو حقیقتاً یہ کوئی مسلمان نہیں تھا، یہ کوئی مسلمان کا کردار نہیں تھا۔ وہ جس کے مقابلے میں علی اصغر تھا، جس کے ہاتھوں سے علی اصغر کا گلا کٹا، وہ نمرود تھا، فرعون تھا، یزید تھا، خدا کے مقابلے میں تھا۔ تاریخ کے شک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے جھولے سے بھی قربانی اٹھائی تاکہ ذبح پورا ہو۔ عزاداران امام حسین، بس آپ کی زحمت تمام، تفصیل نہیں پڑھوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ پانی پلایا جائے علی اصغر کو۔ امام حسین علیہ السلام کے علی اصغر کو 6 ماہ کے علی اصغر کو پانی نہیں پلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب علی اصغر کو نادا کے سامنے رکھا اور یہ کہا کہ علی اصغر میرے بولنے سے یہ شاید سمجھ نہیں پاتے ہیں، میں تمہیں زمین پہ رکھتا ہوں، اگر خود بول پاتے ہو تو بولو، اگر یہ سمجھ پاتے ہیں تمہاری زبان سے تو سمجھے، میں اب معذور ہوں، اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا۔ تو تپتی ریت پہ امام حسین علیہ السلام نے جو علی اصغر کو رکھا، علی اصغر نے اپنے امام کا حکم بجا دیا، ان آدھا سے بات کی، اپنی پیاس کے بارے میں بتایا، اور کیسے بتایا؟ 6 ماہ کے علی اصغر نے، علی
علی اصغر نے اپنا چھوٹا سا چہرہ اس لشکر کی طرف کیا اور اپنی چھوٹی سی زبان اپنے دہان مبارک پہ رکھی اور وہ چھوٹی سی پیاسی سی زبان ان لشکریوں کو دکھا رہے. تاریخ لکھتی ہے کہ علی اصغر کے اس فصاحت و بلاغت سے، اس خطبے سے، کلمے کے بغیر خطبے سے انقلاب برپا ہوا، باتیں شروع ہوئی. لشکر عمر سعد میں، لشکر یزید میں باتیں شروع ہوئی. اس 6 ماہ سے شیرخوار سے ہماری کون سی دشمنی ہے؟ عباس کو ہمیں پانی نہیں دینا چاہیے تھا، ہم نے نہیں دیا. علی اکبر کو پانی نہیں دینا چاہیے تھا، نہیں دیا. قاسم اول محمد کو پانی نہیں دینا چاہیے تھا، نہیں دیا. حبیب کو پانی نہیں دینا چاہیے تھا، نہیں دیا. وہ جنگ کر پاتے، وہ پانی اگر پیتے ان میں قوت آ جاتی. اما یہ 6 ماہ کا شیرخوار ہے، اگر یہ پانی پیے گا بھی کون سی تلوار اٹھائے گا؟ عمر سعد ملعون نے جب سنا کہ انقلاب تغییر ہونا شروع ہوا، تغییر ہونا شروع ہوا، انقلاب شروع ہوا، حقانیت ظاہر شروع ہونا ہوا، تو حرم الملعون کی طرف عمر سعد نے قیامت خیز جملہ بولا. کہا حرم دیکھ کیا رہے ہو؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹو، حسین کے کلام کو ذبح کرو. حرمل نے بات کو سمجھا، تیر اٹھایا، کمان میں تیر جب رکھا، نشانہ علی اصغر کا لیا. بس آپ کی زحمت تمام، جناب زہرا آپ سے راضی رہے. جو ہی حرمل نے علی اصغر کا نشانہ لیا، ایک بار حرمل کانپ اٹھا. عمر سعد ملعون حرمل کی طرف چلا کے بولا، خود کو 1000 بہادروں کے برابر بولنے والے، یہ 6 ماہ کا ہے، اس کی طرف تیر اٹھاتے ہوئے تمہارے ہاتھ کانپے؟ یہ کون سی بہادری، یہ کون سی شجاعت جو 6 ماہ کو دیکھتے ہوئے کانپے؟ حرمل عمر سعد کی طرف مڑا اور بولا، کہا ہے عمر سعد کو میں دیکھ پا رہا ہوں، اگر تم دیکھ پاؤ تو تمہارے اوپر، سر کے اوپر آسمان پھٹ جائے گا، زمین کانپ جائے گی. عمر سعد نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ حرمل نے کہا جب میں نے علی اصغر کا نشانہ لیا، مجھے لگا کہ رسول خدا علی اصغر کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے سینے کو کھول کے مجھے کہہ رہے کہ حرمل آ میرے سینے پہ تیر مار. امازہ دارانی بابو سے حرمل نے نہ رسول خدا کا خیال رکھا، نہ علی مرتضیٰ کا خیال رکھا، نہ فاطمہ زہرا کا خیال رکھا. ایسا زہرآلود تیر علی اصغر کے حلق میں پیوست کیا. پانی کے بدلے زہرآلود تیر سے علی اصغر کو جو شہید کیا، علی اصغر کے حلق سے، علی اصغر کے زبان سے چیخ نہیں نکلی، ہچکی نکلی. بس اس ہچکی سے علی اصغر کی روح نے پرواز کیا. امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے حلق سے نکلتا ہوا خون اپنے دستائے مبارک پہ جمع کیا. سوچا کہ آسمان کی طرف بلند کرے. آسمان نے آسمان سے صدائی، حسین اتنا سنگین خون ہماری طرف نہ بھیج. اگر اتنا سنگین خون ہماری طرف آیا، قیامت تک آسمان سے رحمت باران نازل نہیں ہوگی. حسین نے چاہا کہ یہ خون زمین پہ ڈالے، زمین سے سزا آئی. اتنی سنگین امانت ہم اپنے اوپر نہیں لے سکتے. اگر یہ ناحق خون، اگر یہ معصوم خون زمین پہ گرا، قیامت تک روزی اور رزق اس زمین سے نمودار نہیں ہوگی. تو مظلوم حسین نے کیا کیا؟ یہ خون اٹھایا، اپنے روئے مبارک پہ ملا اور
کہا میں اپنے نانا سے اسی چہرے سے روز محشر ملاقات کروں گا، اس کے امت کی شکایت کروں گا اور خدا کے سامنے اسی مظلومیت کو ظاہر کروں گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت بفنائے علیک منی سلام اللہ عبدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ الہی بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق حسن وانت المحسن، بحق حسین وانت قدیم الاحسان۔ الہی پروردگارہ ہماری اس ادنا عزادری کو قبول فرما، ہمارے آہ و نال و گریہ زاری تا تربت سید شہداء پہنچا۔ ان مجالس کی برکات ہمیں عنایت فرما، شفاعت امام حسین ہمیں عنایت فرما، حج بیت اللہ زیارت چہردہ معصومین عنایت فرما، بیماروں کی شفا فرما، قرضداروں کی قرض ادا فرما، جتنے بھی ملتمسین ہے ان ملتمسین کی حاجات کو روا فرما، جتنے بھی منتظمین ہے شرکا ہے ان کے ارواح کو رحمت و مغفرت عطا فرما، میرے اسلاف کو، میرے شہید والد کو اور شہید آیت اللہ سید علی خامنئی معروفہ کا ان کو بشہداء کربلا محشور فرما، فلسطین کی عوام اور ایران کی عوام کی نصرت عطا فرما، ظلم کی نابودی ہمارے آنکھوں کے سامنے ظہور فرما، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، بحرمت ثواب سورۃ الفاتحہ۔